بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج یہ دو صورتیں ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے اور اس میں قیامت کے آنے کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور متنبہ کیا گیا ہے کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہر انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ اس کی قیامت ہے گویا کہ، اور ہر انسان کو جب اس دنیا کے اندر ایک نہیں کئی اس کے سامنے اللہ اپنی قدرت کے دلائل کو سامنے لاتا ہے اور اس کے لیے عبرتیں سامنے آتی ہیں، دوسروں کی اموات سے اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ اعراض کی زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی بھی اللہ کی نصیحت آتی ہے اسے سنتا بھی ہے۔ لاہیۃً قلوبہم، قلوب غافل، یہ غفلت میں پڑا ہوا دل، یہ غفلت میں ڈوبا ہوا دل آخر کب یہ بیدار ہوگا؟ کیا جب موت آ جائے گی، جب موت کا فرشتہ سر پر آئے گا پھر تو اسے موقع نہیں ملے گا، پھر تو اسے مہلت نہیں دی جائے گی؟ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے اس سورۃ الانبیاء میں 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور 17 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آخر میں پھر حضرت مریم کا ذکر آیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ ایک رجال، یہ ایک مردوں کی مضبوط جماعت تھی انبیاء علیہ السلام کی، ایک عورت کا تذکرہ بھی سناتے ہیں تمہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پروردگار کو کس طرح سے راضی کیا، اور لمحہ بلمحہ زندگی کا ان کا کس طرح سے گزرا ہے، یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی انبیاء علیہ السلام کا بلند کردار ہمیں سمجھاتی ہے، اور بلند کردار میں انبیاء علیہ السلام کے کردار کی چند باتیں یہاں ذکر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ ان سب انبیاء نے مشکلات میں ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے، سخت سے سخت ترین مشکل آئی انہوں نے اللہ کو پکارا، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر عظیم الشان پیغمبر جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کہ جہاں اب کوئی آس اور امید نہیں ہے تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ کلمات آئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، قصور میرا ہے، تو پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آگے کیا ارشاد فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے نجات دی یونس علیہ السلام کو اور اس غم سے انہیں نکالا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے؟ کہا آپ نے نہیں پڑھا، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے یونس کو نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ تو اس سے کیا سمجھایا کہ مشکل میں کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو۔ ایوب علیہ السلام سخت ترین بیماری میں مبتلا ہوئے، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو ہر مشکل میں اللہ کو پکارا ہے انبیاء علیہ السلام نے، اور کبھی بھی وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے۔ نمبر 2، دوسرا سبق یہ سمجھایا کہ ان تمام حالات و مشکلات میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، جو ان کو فرض منصبی دیا گیا تھا، اس فرض منصبی سے ایک لمحہ انہوں نے غفلت نہیں کی۔ تم کیوں غافل ہوتے ہو اپنی زندگی سے؟ مقصد زندگی سے تم کیوں غافل ہو؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، کیوں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ حالانکہ انبیاء ان مصائب سے گزارے گئے، باوجود یہ کہ گناہوں سے معصوم ہستیاں ہیں، گناہوں سے پاکیزہ ہستیاں ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر مصائب کو ڈالا ہے، لیکن کسی بھی مصیبت میں آ کر حالات سے دوچار ہو کر نبی اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں ہوئے، نبی اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوا۔ اور نمبر 3، ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے مصائب پر صبر کیا ہے۔ اور نمبر 4، کفر کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس میں مذکور ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اس میں مذکور ہے کہ سخت سے سخت حالات آئے اور اس کفر کے خلاف ابراہیم علیہ السلام جم گئے اور ڈٹ گئے۔ تو معنی یہ کہ فرض منصبی سے کبھی انہوں نے غفلت نہیں اختیار کی ہے۔ اور اسی طرح سے دنیاوی
ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ انبیاء اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ لَهُ شَاكِرُونَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ. حضرت داؤد علیہ السلام سب اپنے ہاتھوں کی کمائی سے محنت کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے گھر کی اور اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. یہ انبیاء کا بلند کردار ہے. آج اگر کوئی شخص دین کی مشغولی کے ساتھ، دین کے کاموں کے ساتھ اگر اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے، تجارت کا، معاش کا کوئی ذریعہ، تو وہ مورد الزام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور اسی طرح سے یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ بلند کردار ہے ان انبیاء علیہ السلام کا. ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے اور ہمیشہ وہ اللہ کو پکارتے تھے، مصائب میں، مشکلات میں بھی، اور اللہ پاک سے امید لگا کر بھی اللہ کو پکارتے تھے. ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. تو عرض کیا کہ سورۃ الانبیاء میں ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور آخر میں پھر حضرت مریم کا تذکرہ، واللتی احسنت فرجہا، اور حضرت مریم کے جو خاص جس وصف کو ہائی لائٹ کیا اور خاص جن کے وصف حضرت مریم کے جس وصف کو علیحدہ سے خاص طور پر قرآن جا بجا ذکر فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ احسنت فرجہا. حضرت مریم کی پاک دامنی، اپنی شرم گاہ کی حفاظت، اپنی پاک دامنی عفت کی زندگی، یہ ایک مسلم معاشرے کی خاتون کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے کہ حضرت مریم کی پاک دامنی کی زندگی دیکھو کس طرح سے پاک دامنی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ سورۃ الحج، اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ قیامت پر دلائل اور دوسرا حصہ احکام حج کا ہے، اور بڑے عجیب انداز سے قیامت کے دلائل ذکر کیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی ہولناکی کا اندازہ تو کرو. یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر امید والی اپنے حمل کو گرا دے گی. اور تو دیکھے گا کہ لوگ نشے کسی حالت میں مدہوش ہوں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہوں گے. اور یا ایھا الناس، اے انسانو، تمہیں یہ شک ہے کہ موت کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا؟ تو اگر تمہیں شک ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو اپنی اصلی حالت کو تو دیکھو. تم مٹی تھے، اس مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا. تو تمہیں یہ تخلیق نظر نہیں آتی؟ نمبر 2، تمہیں یہ نظر نہیں آتا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو پیدا کیا جو بنجر تھی، اور بنجر زمین پر اللہ نے پانی کو جب برسایا، قابل کاشت سبزہ دینے لگ گئی. تو یہ ایک سبزہ جاندار وہاں سے نکلنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. جو رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے وہ قیامت کو قائم کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اس لیے ان 2 دلائل کے بعد تخلیق انسان اور زمین سے نباتات کا نکلنا، یہ قدرت کے یہ قیامت کے قائم ہونے کے بڑے دلائل ہیں. اس لیے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا ریب فیہا، قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر ایک انسان کا مزاج ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. عجیب مزاج ہے انسان کا. جب خیر ملتی ہے دنیا میں، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر، سارے نیک کام چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے اور ہر طرح کی راحت اور آرام ملا ہوا ہے. لیکن ذرہ سا اگر اللہ کی طرف سے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر ذرا سی مصیبت آ گئی، اللہ کی طرف سے پریشانی آئی، تو عبادت بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. کہتے نماز تو پڑھتا ہوں پھر بھی پریشانی، نماز تو پڑھتا ہوں پھر بھی بیماری، صدقہ کرتا ہوں پھر بھی بیماری. یہ کیا زندگی ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آلام اور مصائب اور پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ کیا انبیاء پر پریشانیاں نہیں آئیں؟ ان کی عبادتوں میں کیا کمی تھی؟ پیچھے تذکرہ گزرا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر، ان میں کیا کمی تھی آخر، لیکن مصائب سے ان کو بھی گزارا گیا. فرمایا جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میں عبادت کرتا تھا
اور پھر بھی مصائب آئے، پھر بھی پریشانیاں آئی، تو کیا فرمایا؟ یدعو من دون اللہ ما لا یضر و ما لا ینفع ذلک هو الضلال البعید۔ ایسے حالات میں اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پر جاتا ہے، کسی اور سے امید لگاتا ہے، یہ سخت گمراہی کی بات ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع لبئس المولا ولبئس العشیر۔ بہت برا ساتھی اس نے اختیار کیا اور بہت غلط اور برے راستے پر یہ چل پڑا۔ اس کو مشکل میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کے بعد احکام حج ہیں، بڑی تفصیل سے یہاں پر حج کے احکام کو ذکر فرمایا، اور پھر ازل سے شیطان کی حق کے خلاف سازشیں رہی ہیں، اور اس قسم کے شکوک اور شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر اہل ایمان کو مشوش کرنے کی وہ کوشش کرتا رہے گا۔ تمہیں یہ چاہیے کہ تمہیں قرآن اور سنت سے مضبوطی کے ساتھ اپنا ربط اور اپنا تعلق رکھنا چاہیے، تاکہ شیطان کے ان تمام مکر و فریب سے اور داؤ سے تم بچ سکو۔ اور سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک توحید کی بڑی بہترین مثال ذکر فرمائی، جس کو ہر انسان اس کو سمجھے اور غور و فکر اور تدبر کرے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں ایک مثال تمہارے لیے ذکر کی جاتی ہے، سنو تو صحیح۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم مشکل میں اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، جن کو اپنا حاجت روا مانتے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا مانتے ہو، جن پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ ہے، جن کی طرف تمہاری امیدیں ہیں، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دنیا کا اقتدار ہے، چاہے تمہاری خواہشات ہیں، جن پر تمہاری امیدیں ہیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ کیا پیدا کریں گے؟ اور اگر مکھی کوئی شے ان سے نکال کے لے جائے تو یہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بے انتہا کمزور ہیں بندگی کرنے والے بھی ان کی اور جن کی بندگی کی جا رہی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر تم نے نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کی عظمت ایسی نہ کی جیسے کہ اللہ کی عظمت کا حق تھا، اللہ کو ایسا نہ پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، اللہ کی بندگی ایسی نہ کی جس طرح سے اللہ پاک کی بندگی کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ سخت طاقت والا ہے، گرفت کرنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، لیکن کیوں نہیں پکڑتا؟ اس نے مہلت دے رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، نیک اعمال کرو، اور اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب تمہارے لیے مہلت کے اسباب سارے ختم ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے محنت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لو۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب پروردگار ہے، کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے، اس پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ www.darsequran.com